السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن شیخ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کے بارے میں سوچتا رہا کہ کس طریقے سے ان کو انٹروڈیوس کراؤں گا، کیونکہ وہ کئی چیزوں سے وابستہ ہیں اور اپنی زندگی میں کئی ایسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ جن کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل کام ہے. اگر آپ ان کے پیشے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ تاجر ہیں، ایک بزنس مین ہے. ہی از اے ویری سکسیزفل انٹرپرینر. اور اس کے علاوہ اگر میں ان کے بارے میں کہوں تو وہ انسانی خدمت کے لیے بھی، انسانی خدمات کے لیے بھی بہت اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور یوتھ کو بڑا ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یوتھ سے بڑی اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے یوتھ پہ کام کرنا ہے، ہمیں ان کو ایک اچھی راہ دکھانی ہے، ہمیں ان کا مستقبل سنوارنا ہے. بڑی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں اور نہ صرف باتیں کرتے ہیں بلکہ عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے سسٹم میں ایک چیز جس کی بڑی کمی ہے وہ شاید یہ ہے کہ باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن عمل بہت کم ہے. لیکن جب میں ان کی بات کرتا ہوں تو نہ صرف باتیں بلکہ عمل بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہمیں روڈز پہ دکھائی دیتے ہیں، ہمیں گلیوں میں دکھائی دیتے ہیں، ہمیں جلسوں میں دکھائی دیتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز موتی والا صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا، بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انڈس یونیورسٹی میں آ جانے پر بہت آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز اور ایک عام عوام میں سے ایک تاجر کو، ایک عام شہری کو اس قابل سمجھ کے یہاں بلایا کہ ہم آنے والے وقت میں پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کے وقار اور پاکستان کی سربلندی کے لیے جو یوتھ ہمارے طلباء و طالبات پر یقین رکھتے ہیں اس پر ہم کچھ بات چیت کر سکیں. تو میرے لیے آنر ہے، تو میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں. بہت شکریہ سر. اور رہی بات کہ زندگی میں کہیں کسی مقام پر آپ نے کہا کہ میں بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، تو ایز اے معاشرتی طور پر میں انفرادی طور پر اپنی ذات کے پکے مکان میں رہ کر تو خوش ہوں. لیکن جہاں خوشحالی کی بات آتی ہے تو اکثر و بیشتر میں کہیں کسی مقام پر یہی کہتا ہوں کہ میں خوشحال نہیں ہوں، کیونکہ میرا معاشرہ، میرا ملک خوشحال نہیں ہے. پی آئی اے سے لے کے، ریلوے سے لے کے، نظام سے لے کے، عدالت سے لے کے، سڑک سے لے کے، سسٹم سے لے کے، دریا سے لے کے، سمندر سے لے کر، ٹوٹی سڑکوں سے لے کر، گندگی سے لے کر، معاشی طور پر معیشت میں پاکستان کا روپیہ 170 روپیہ اور پاکستان کے سسٹم کے اندر جو غربت، غریبی، مفلسی، لاچاری اور ہمارے یہاں پر جو ٹریفک جام سے لے کر سسٹم کے اندر جو کمیاں ہیں، کرپشن ہے، جب اس پر میں نظر ڈالتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے غریب، مفلس انسان میں ہوں، جو پکے مکانوں میں اپنے مقدر سے رہ تو رہا ہوں لیکن اپنے معاشرے میں معاشرے کی خوشحالی کا ضامن بن کر پاکستان کی ترقی میں کوئی اپنا کردار ادا نہ کر سکا. تو پھر جب یہ چیزیں میں نے دیکھی تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کم از کم عوام الناس اور یوتھ میں جا کر یہ کہوں کہ تم ہو پاکستان، تم سے ہے پاکستان، تم بچاؤ گے پاکستان، تم بناؤ گے پاکستان، کیونکہ یہ ہے تمہارا پاکستان. تو پاکستان کا جب یوتھ، ہمارا بچہ، ہماری بچی صدر وزیر اعظم بن کر پاکستان کو خوشحال کریں گے، جب بھوکا ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، غریب ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، زکوٰۃ خیرات دینے والا یہ ڈھونڈتا رہے گا کہ میری زکوٰۃ میں کہاں دوں، جب وہ وقت کا پاکستان آئے گا تو اس وقت میں خوشحال اپنے آپ کو محسوس کروں گا. اگر میں نہ رہا تو میری اولاد اپنے آپ کو خوشحال محسوس کرے گی. تو بس یہی جد و جہد جاری ہے. اور ایز اے بزنس مین، ایز اے جیولر، میں بزنس کرتا ہوں گولڈ کا اور ہیرے کا. تو ہیرے کی قدر جوہری سے بہتر کوئی نہیں جانتا. بالکل صحیح ہے. تو جب آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ نے جب مجھے کال کیا تو آپ کی آواز میں ایسا مجھے لگا کہ آپ ہی ہو پاکستان اور تم بچاؤ گے پاکستان. تو میں نے کہا جو بچانے والی آواز مجھے آئی ہے پاکستان کو تو مجھے ضرور جانا چاہیے. تو میری خوش نصیبی کے کروڑوں کی بھیڑ میں آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے اس مقام پر، آپ کے اسٹوڈیو میں آؤں. تو میرے لیے آنر کی بات ہے اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. ایاز بھائی، آپ سے جو باتیں ہوتی ہیں یا جو بھی آپ جتنے بھی ٹاک شوز میں جاتے ہیں اس میں عوام آپ کو سنتی ہے، پسند کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور جس طریقے سے آپ گفتگو کرتے ہیں یا جیسا آپ بولتے ہیں اس کا میرا خیال ہے کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن آج ہم بات بڑے مختلف انداز میں کرنے والے ہیں اور میں یقین کیجئے بڑے دل سے یہ جاننا چاہتا ہوں اور بہت سارے لوگ ایسا جاننا چاہتے ہیں کہ ایاز موتی والا، ایک تو یہ ایاز موتی والا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بول رہے تھے، جو گفتگو کر رہے تھے، جو اتنے مسائل پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ایاز موتی والا کہ جس سے اپنا یہ سفر شروع کیا. اور ہم جاننا چاہتے ہیں اس بچپن کے بارے میں کہ آخر وہ یہ کہاں سے تھاٹ پروسیس آیا کہ آج اتنا کچھ ایسے سوچا جا سکتا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا ایاز موتی والا کی زندگی میں کہ جی سب کچھ ہے میرے پاس، اللہ کا شکر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، زندگی اچھی جا رہی ہے. کئی لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایاز موتی والا نے ہی ایسا کیوں سوچا کہ نہیں مجھے روڈ پہ بھی نکلنا ہے، میں نے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، میں نے رمضان میں جو راشن کے بیگز بھی بنانے ہیں. میں بہت آگے چلا گیا ہوں. ابھی میں صرف پیچھے واپس آنا چاہتا ہوں کہ سر یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیسے رہا، کہاں گزرا، کیسا آپ نے جو ہے وہ بچپن دیکھا. دیکھیں، سفر کی ابتدا سے پہلے میں ایک شعر سنانا چاہوں گا، کیونکہ میرا سفر جب لوگ سنیں تو سننے کے بعد
اللہ کرے کہ ان میں بھی جذبہ آئے اور وہ آگے بڑھنے کی استطاعت کو میری ذات سے منسلک کر کے سوچیں اور آگے بڑھیں کہ زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان تو بنا لیتا ہے زمانہ. واہ. زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان تو بنا لیتا ہے زمانہ. یارو اب پاکستان کو ایسا کوئی عبادت گزار تو ملے جو زمین پہ سجدہ کر دے. کیا بات. تو میں عام سے گھرانے سے، عام چھوٹے سے، یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب ابتدا کی تو میں کوئی بڑے ہائی فائی یا ہم کوئی بنگلے سے شروعات نہیں ہوئی تھی میرے والدین کی. ہم خارا در میٹھا در میں ایک روم کے چھوٹے سے گھر میں، یعنی اس کو مکان کہہ لیں، فلیٹ کہہ لیں، زندگی کا آغاز کیا تھا. اور جب میں میری پیدائش ہوئی تو ہم ایک روم کے مکان میں، فلیٹ میں رہا کرتے تھے، جس کی سیڑھیاں جو زینے ہوتے ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے، موسیٰ لین میں لیاری کے ساتھ جو ہے. اور غربت سے ابتدا کی، اور جب غربت سے اسکول کا وقت آیا تو ہم نے، آپ نے خارا در میں نام سنا ہوگا مدرسہ اسلامیہ، جی جی، وہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. لیکن میں نے یونیورسٹی نہیں دیکھی. مطلب میں نے یونیورسٹی اس عمر میں آ کر آپ لوگوں کی وجہ سے دیکھی کہ مجھے آپ لوگ بلا لیتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے کتابوں سے زیادہ اپنی زندگی کی ذات کو سڑک پر رہ کر لوگوں کے درمیان دنیا کی معلومات حاصل کر کے اپنے علم کو بڑھاوا دیا. تو جب میں 18 سال کا ہوا تو ہمارے والد صاحب نے مجھے کہا کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو جو ہمارا چھوٹا سا کام ہے اس کو تم اپنے ہینڈ اوور کر لو، صحیح ہے، یا پھر دنیا میں میری سوچ کو لے کے چلو گے تو وہ سوچ کو آپ ایڈاپٹ کر لو. میں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں اگر تمہیں امیر بننا ہے، دولت مند بننا ہے اور جہاز خریدنا ہے تو تمہیں بزنس مین بننا پڑے گا. اچھا، یہ والد صاحب نے پہلے والد صاحب نے. اور اگر نوکری کرنی ہے تو پھر جہاز نہیں خریدو گے، لیکن اپنے گھر کے اخراجات کو بڑی مشکل سے چلا سکو گے، زندہ رہو گے، مرو گے نہیں. لیکن اگر نوکری اچھی نہ ملی تو پھر کہیں کسی مقام پر ہاتھ پھیلا کے ہیلپ مانگ لو گے، مدد مانگ لو گے. تو کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بزنس کرنا چاہتا ہوں، لیکن بزنس کے لیے کہتے ہیں کہ فائنینس، پیسہ، روکڑا. تو انہوں نے بولا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں جسے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ 1 کروڑ روپے سے 1 روپے کی طرف کا نہیں سوچتا، جسے کامیاب ہونا ہوتا ہے وہ 1 روپے سے 1 کروڑ روپے بناتا ہے. کیا بات ہے. تو پھر میں نے کہا کیا کیا جائے؟ تو بولا یہ میرے والد صاحب نے کہا میرے پاس کچھ 10,000 روپے جمع ہیں اور 7,000 روپے میری والدہ نے کہا کہ میں نے کمیٹیاں ڈالی تھی تو بولے 17,000 روپے ہیں، اور ایک 50 موٹر سائیکل میرے والد صاحب نے 50 ڈبے والی ہوتی تھی وہ انہوں نے مجھے دی، اور 17,000 روپے میں نے والدہ سے لیے. اچھا. اور پھر میں نے 17,000 روپے جب میرے پاس آ گئے تو ایکسپیرینس کے لیے میں نے 4-5 جگہ پر جاب بھی کی. میری جاب پہلی لگی تھی میمن ایسوسیٹ، اچھا، وہاں پر 1,500 روپے میں 1996-97 میں. اور پھر وہاں پر میں 1 سال رہا. پھر میں نے سیلانی موٹرز پر شو روم میں کام کیا. اچھا. ہاں. تو لیکن سن 2000 میں نے فیصلہ کیا کہ وہ 17,000 روپے جو میرے پاس تھے وہ 21,000 ہو گئے تھے، اور پھر میں نے وہاں سے بزنس شروع کیا. تو آج اللہ کا بہت کروڑا احسان ہے کہ وہ سفر بخوبی انجام کو پہنچا، پورا ہوا. اور آج میں کروڑوں خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لے کر چلا تھا. تو میں آج اس مقام پر ہوں کہ میرے پاس مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بچے اور بچیاں جاب کرتے ہیں، اور سفر میں کبھی میں نے ہار نہیں مانی. یعنی لوگ جو ٹھہر جاتے ہیں نا، رک جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی بہت دور ہے منزل، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں منزل دور نہیں ہوتی، منزل آپ کے 50% پہ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی بھی منزل کی طرف اپنی چلتے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے گا جتنا آپ چلتے ہیں اتنا منزل بھی آپ کے قریب آتی ہے. تو آپ نے تو 50% طے کرنا ہے. جب 50% منزل نے خود آنا ہے، 50% ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو میرے خیال میں گھاٹے کا سودا نہیں. چلیں تو صحیح. یعنی ہم کھڑے کھڑے سوچ لیتے ہیں کہ میں منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا، ہم کھڑے کھڑے سوچ لیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، ہم کھڑے کھڑے سوچ لیتے ہیں کہ میں زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں. تو ہم جب ایسے معاشرے میں دیکھیں، دنیا کے جغرافیائی اگر آپ ماحول کو دیکھیں گے تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. صحیح. اور پاکستان میں آپ کو جب تک زندہ رہنا ہے تو خود ہاتھ پیر مارنے. ایسا ہی. آپ اگر یہ کہیں کہ سسٹم یا ریاست آپ کو اس قابل کر دے کہ آپ معاشرے میں ترقی کر کے دنیا میں نام روشن کر سکو، تو ذرا پاکستان میں بد نصیبی سے مجھے افسوس ہے کہ دنیا کے مقابلے ذرا یہ چیز مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج آپ کے پروگرام میں 1 ملین کا اعلان کرتا ہوں کہ میں 1 ملین کا چیک اگر کہیں گے ابھی دے دیتا ہوں، اور آپ پورا مہینہ 10 دن 15 دن ریسرچ کروا لیں ہر بچے کو.
مجھے آپ انوائٹ کیجئے گا، میں آؤں گا، وہ بچوں کو آپ سامنے بٹھا دیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ صرف مجھے ایک سوال کا جواب جو دے دے گا وہ 1 ملین کا چیک مجھ سے لے جائے یا کیش لے جائے، کہ مجھے پاکستان میں استاد سے لے کر، اینکر سے لے کر، تجزیہ نگار سے لے کر، عقل مند سے لے کر، پڑھے لکھے سے لے کر، طلبہ سے لے کر، طالبات سے لے کر، جو اپنے آپ کو باشعور طور پر دنیا سے اپنے آپ کو شعور والا مانتا ہے اور جو تکبر سے سوچ کے یہ چلتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا اور عقل مند ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پاکستان میں اگر کسی نے مجھے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بتا دی، میں اسے 10 لاکھ دے دوں گا۔ اگر آپ کہیں گے ایاز بھائی یہ تو بہت مشکل سوال ہے، آپ ذرا پیسے بڑھا دے، تو میں پیسے بھی بڑھا دوں گا۔ اور آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے ایاز بھائی؟ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو؟ سر اگر میں 10 لاکھ روپے میرے پہلے تو میں سن لوں نا، اگر کسی نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں ڈیفینیشن دوں گا، اور اگر میں نے اس کا تشریح کر دی، ڈیفینیشن دے دی، اور اگر اس کے بعد وہ تمام بچوں میں سے ایک نے بھی کہا کہ آپ کی تشریح غلط ہے تو میں اس کو 10 لاکھ روپے دے دوں گا۔ تو ڈیفینیشن ہی کسی کو نہیں پتا، جس معاشرے میں ڈیفینیشن ہی نہیں، یعنی اتنے پڑھے لکھے عقل مندوں کے باوجود بھی پاکستان نے کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی۔ کیوں؟ کیا میرے بچوں میں کمی ہے؟ کیا میرے طلباء میں کمی ہے؟ کیا میرے طالبات میں کمی ہے؟ یعنی گزرے ماضی کے جو طلباء طالبات تھے جو آج اپنے اپنے مقام پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی تو پڑھ کے آ گیا ہے، ان کے ہوتے ہوئے پاکستان نے کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی۔ اتنے پڑھے لکھے عقل مندوں کے باوجود بھی پاکستان میں کسی طلباء طالبات کو اس قابل ہی نہیں کیا گیا کہ وہ کاغذ قلم بنا لیں۔ ہم پروجیکٹ سے لے کے، اسائنمنٹ سے لے کے، کوئی بھی بچوں کے لیے پروگرام اٹینڈ یا کوئی بھی پروگرام رکھتے ہیں تو اس میں ہم تمام چیزیں دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں کی استعمال کر کے ہر شو میں لاتے ہیں۔ تو ہم نے ہمارے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ تم نے پاکستان کو اگر ترقی دلانی ہے تو تم نے بیسک کس طرح سے اپنی ایجوکیشن تعلیم کو مکمل کر کے آگے کرنا کیا ہے، اور ایجوکیشن کو ریئل سینس میں سمجھنا ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے۔ ایجوکیشن کا مطلب پاکستان میں سر کسی کو نہیں پتا۔ میرا دعویٰ ہے اگر ایجوکیشن کا مطلب کسی بچے کو پتا ہوتا تو بتی سے لے کے، بلب سے لے کے، موبائل سے لے کے، کیمرے سے لے کے، گاڑی سے لے کے، انجن کے لے کے، اسٹیئرنگ سے لے کے، ٹائر سے لے کے، شوز سے لے کے، آپ کے ہاتھ کی گھڑی سے لے کے، مسجد اور مندر سے لے کر کے، گرجا گھر سے لے کر کے، ڈسکو کلب اور ڈانس پارٹیوں کے اندر مائک، یہاں سے لے کر کے زندگی میں کیمرے سے لے کر کے ضروریات زندگی میں کوئی ایک چیز تو بنا رہے ہوتے۔ لیکن ایاز بھائی میں یہی روک کے نا آپ کو ایک بات یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے یہ کئی نوجوانوں کے دلوں کی بات ہوگی اور ان کے دماغ میں آ رہی ہوگی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ریئل ایسنس آف ایجوکیشن یا اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ شاید نہیں پتہ لوگوں کو یا بچوں کو۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جہاز نہیں بنایا یا موم بتی، یا آپ نے جو بھی باتیں کی، میں تو بول بھی دیکھ سکتا تھا، ہم نے موم بتی بنائی ہے سر۔ موم بتی میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایاز بھائی، جب آپ بزنس، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی بزنس سے کہ آپ کے والد نے آپ کو یہ مشورہ دیا اور پھر آپ اس طرف آئے کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے۔ ایاز بھائی آج میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی نوجوان کو بزنس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ تو اس بزنس میں ہیں اور کئی عرصے سے ہیں، بہت سالوں سے ہیں سر، وہ فیلئر سے ڈرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یار پیسے ڈوب جائیں گے یا آئیڈیا خراب ہو جائے گا، اگر پریکٹیکلی اسپیکنگ، یا وہ جب تنگ آتا ہے وہ 2-3 مہینے کام کرتا ہے۔ میرے کئی ایسے جاننے والے جو 6 مہینے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پریکٹیکلی اسپیکنگ وہ 6 مہینے بعد اس سے نکل جاتے ہیں، سال بعد نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے تو پیسے ڈوب گئے، ہمارا تو آئیڈیا ہی نہیں چلا، اور ہم تو بھیا جاب ہی کرنے والے لوگ ہیں، ہم جاب ہی کر لیں گے۔ تو وہ سوچ جو ہوتی ہے وہ کہیں کونے میں دب جاتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے جو بات کی ایجوکیشن، جی، ایجوکیشن ہی تجارت ہے، ایجوکیشن ہی حکمرانی ہے، ایجوکیشن ہی معاشرے کو ترقی دینے کا ذریعہ ہے، ایجوکیشن ہی معاشرے کی خوشحالی ہے، ایجوکیشن میں ہی سب ہے۔ ایجوکیشن میں یہاں پر صرف جاب رکھی گئی، ایجوکیشن میں یہاں صرف سیلز مین رکھا گیا، ایجوکیشن میں یہاں صرف لوگوں کا کمپیوٹر چلا کر ان کو امیر کر کر پاکستان کو پیچھے کرنے کی بات کی گئی۔ پاکستان کے جغرافیائی لحاظ سے، یعنی میں ماحول کے حساب سے ڈھلوں، اپنے آپ کو وہ اہمیت دے لینے کے لیے ہمارے پاس کم از کم بچوں کو یہ تو بتایا جائے کیا سڑک پار کرنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، تو ہم نے سڑک پار کرنا چھوڑ دیا۔ تو بچوں کو یہ موٹیویشن آپ کے اسکول سے لے کر کے کالج یونیورسٹی کے درمیان ہی اتنا ان کو پکا کر دیا جائے کہ وہ جب یہ فیلڈ اسٹڈی کو چھوڑیں اور وہ جب کھلے معاشرے میں نکلیں تو وہ اس وقت اس رنگ میں ڈھل چکے ہوں کہ انہیں علم ہو کہ جو معاشرے کی جغرافیائی حقیقت ہے، مجھے اس معاشرے کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے ترقی کرنی ہے۔ ایاز بھائی اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اس کے ساتھ تربیت بھی ہوتی رہے؟ تربیت گراؤنڈ لیول سے ہی ہونی چاہیے۔ ہاں، صرف تعلیم ہی نہیں، تربیت تو ڈیفینیٹلی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہہ رہے نا پڑھنا، آپ بار بار تعلیم اور ایجوکیشن کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر تعلیم اور ایجوکیشن ہے ہی نہیں، یہاں پر تو صرف پڑھنا ہے۔ تو جو قومیں صرف پڑھتی ہیں وہ تو برباد ہوتی ہیں، جو قومیں صرف پڑھتی ہیں وہ جاب کرتی ہیں، جو قومیں صرف پڑھتی ہیں وہ کسی کے لیے سیلز مین بنتی ہیں۔ آپ پاکستان میں قلم سے لے کر کاغذ سے لے کر جہاز، یہ دنیا کا بیچ رہے ہیں، ہم اپنا کیا بیچ رہے ہیں؟ تو بچوں کو یہ تو بتاؤ کہ اصل حقیقت جہاں ہم پہنچ گئے، اب اس نہج پر پہنچ گئے کہ اب ہمارا معاشرہ نہ امریکہ ہے، نہ بیلجیم ہے، نہ ہالینڈ ہے، نہ فرانس ہے، نہ
ترکی ہے، نہ جاپان ہے، نہ چائنا ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ برطانیہ ہے. تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں کس طرح سے ترقی کرنی ہے یہ تو بچے کو تربیت آپ ہی دیں گے نا، یا میں دوں گا یا استاد دیں گے. تو وہ تربیت اگر ان کو نہیں دی جائے گی تو وہ جب باہر نکلے گا، مطلب میں یہ جانتا ہوں کہ جہاز میں بیٹھنا آسان ہے، صحیح ہے، جہاز چلانا اس کے لیے تربیت لینا ضروری ہے. بالکل ایسا ہے، اس کی ٹریننگ ہے ایک پوری. اور اگر آپ نے تربیت دیے بغیر جہاز پہ بٹھا دیا تو فیلئر ہی ہے نا سر. بالکل ایسا، وہ تو خود تو فیلئر ہے، پورا پیچھے سسٹم بھی فیلئر کر دے گا جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے. جی. تو آپ نے تربیت کیا دینی ہے؟ آپ نے تربیت اس کو جاب کی دینی ہے، تو آپ اس کے لیے جاب کریٹنگ تو لائیں. آپ اس کے لیے جاب نہیں لاتے ہیں تو اسے یہ بتائیں کہ اب 1 روپے سے 1 کروڑ روپے کیسے بنانا ہے اس معاشرے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ جانا ہے، جاپان جانا ہے، ہالینڈ جانا ہے، پولینڈ جانا ہے، فرانس جانا ہے، بیلجیم جانا ہے، ناروے جانا ہے، جتنے بھی نام لے رہا ہوں سب ترقی یافتہ ہے اس معاشرے سے. میں نے آپ سے فلسطین کی بات نہیں کی، میں نے آپ سے شام عراق کی بات نہیں کی، میں نے آپ سے بنگلہ دیش کی بات نہیں کی. یہ سب وہ کنٹریز ہیں جو ابھی غربت کی پوزیشن کے اندر دنیا میں اپنے آپ کو آگے لے آئے. میں تو آپ سے جو ملکوں کے نام لے رہا ہوں وہ سارے ترقی یافتہ ہیں. تو مجھے ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھ کر اپنے حقیقی معنوں میں کہ میں سوشل میڈیا، ہمارے دنیا میں جو سوشل میڈیا بنانے والا ہے وہ فری میں، مارک زوکربرگ فری میں سوشل میڈیا فیس بک لوگوں کو دے رہا ہے. وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. بچوں کو پوچھو کیسے، ان کو نہیں پتا. فیس بک جب آپ کو اکاؤنٹ دیتا ہے، آئی ڈی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے پے کرو، فری میں بنا رہا ہے اور دنیا کا امیر ترین بندہ بننے جا رہا ہے. علی بابا اسی سوشل میڈیا سے دنیا کا امیر ترین بندہ بننے جا رہا ہے. صحیح. تو ہم بچوں کو یہ تو بتائیں کہ سوشل میڈیا سے پیسہ، اب ہمارے یہاں پیسہ کمانے کا طریقہ کیا بتا دیا گیا؟ اداکاری کرنی ہے، گلوکاری کرنی ہے، ٹویٹر پہ آنا ہے، یوٹیوب پہ آنا ہے، ویڈیو بنانی ہے، پھر آپ کو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دنیا میں یہ انٹرٹینمنٹ ہے. ہاں، انٹرٹینمنٹ. جب قومیں ترقی کی جانب گامزن ہو کے پورا دن محنت کر کے تھک جاتی ہیں تو پھر وہ انٹرٹین کرنے جاتی ہیں. پاکستان میں یہ انٹرٹینمنٹ ٹیلنٹ ہو گیا. ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے آج کے حقیقی ماحول میں جو روپے سے کروڑ روپے بنانا ہے اس کے لیے ایزی طریقہ کار کیا ہے. کوئی بزنس مین اپنا یہ فن کسی کو دیتا نہیں پاکستان میں، اس وجہ سے کہ جی یہ امیر نہ ہو جائے، یہ میرا. یار علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. علم کا مطلب کتابی علم نہیں. علم 2 طرح کے ہیں. آپ کو یہ علم ہے کہ میں ایاز میمن موتی والا ہوں، مجھے یہ علم ہے کہ میں انڈس یونیورسٹی میں آیا ہوں، مجھے یہ علم ہے کہ وہ کیمرہ مین ہے اور اس کے آگے کیمرہ ہے. یہ غیر تعمیری علم ہے. کیا ہے؟ غیر تعلیم، غیر تعمیری علم. اس سے نہ معاشرے کو فائدہ ہے نہ کسی ملک کو فائدہ ہے. صحیح. ایک ہوتا ہے تعمیری علم. کیا ہے؟ تعمیری. ہمیں غیر تعمیری علم تو ہے. موبائل، یہ موبائل ہے اور موبائل کو چلانا کس طرح ہے. صحیح ہے. لیکن جو موبائل بنانے والا علم ہے، آپ کو یہ تو علم ہے ہاتھ میں گھڑی ہے، لیکن یہ جو گھڑی بنانے والا علم ہے، تو ہم تعمیری علم سے ناواقف ہیں. اچھا ایاز بھائی، یہی روک کے ایک سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کو یہ تربیت دینی ہے یا ان کو ایسے سمجھانا ہے، نوجوان نسل کو ایسے آگے لے کے چلنا ہے، ان کی گرومنگ کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ، کیونکہ آپ نوجوان نسل کی بہت بات کرتے ہیں، کیا آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیا آپ، میں سوال مکمل کروں گا. مطلب یہ بھی تاثر آیا ہے، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، لوگ اس پہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ یار مطلب بڑا ٹائم ویسٹ بھی ہماری یوتھ کر رہی ہوتی ہے. میں تو دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی ایپس آتی ہیں، ابھی یہ ٹک ٹاک کا چکر چل گیا تھا، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، مطلب زیادہ تر نیگیٹیوٹیز کے اوپر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے یوتھ کا. یہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی تاثر ہے. تو کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں یوتھ کی اس مینٹیلٹی سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر چند ایسے لوگ ہوں گے جو اس طریقے کی تھاٹ لے کے آ رہے ہیں آگے؟ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ لوگ ہیں ایسے یوتھ کے اندر، بہت ابھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ اس بڑا ڈائیورٹڈ ہیں، بڑے ڈسٹریکٹڈ ہیں ایپس کو لے کے. 2nd فلور پہ ایک بچہ یا ایک بندہ پھنس گیا اور زینے کی طرف آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ گھر کی طرف آ رہی ہے، اور اس کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ اسی آگ لگے ہوئے زینے سے نیچے اترے یا وہ اوپر سے چھلانگ لگا دے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چھلانگ تو نہیں لگانی چاہیے. چلو چھلانگ نہیں لگائے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ بچا لے اپنے آپ کو تھوڑا سا سائڈ. نہیں، سیڑھی پہ آگ لگی ہوئی ہے نا، وہ گھر کی طرف آ رہی ہے. پھر تو چھلانگ ہی لگائے گا. چلے اب آپ مجھے بتا دیں، آپ نے کہا کہ یوتھ ناکارہ ہے یا یوتھ کو نیگیٹیوٹی سے دیکھا جاتا ہے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، یوتھ کے پاس جب کچھ کرنے کو نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا ہے یوتھ کے پاس کرنے کو؟ چلے آپ بتا دینا، یوتھ کے پاس کرنے کے لیے ہے کیا؟ یہ کس قابل بنانا تھا؟ یوتھ اس طرف کیوں آئی؟ دنیا میں یہ کورونا میں جو آپ کا سسٹم رکا، اس میں دنیا نے ترقی کی ڈیجیٹلائزیشن سے اربوں خربوں ڈالر کما لیے آپ کے ایک 1 کلک سے، ایپ سے. تو آپ پیچھے چلے گئے اور وہ دنیا میں آگے نکل گئے دولت کمانے میں.
تو وہ جو کمپنی ہے جو اپنا سسٹم چلا رہا ہے یا بزنس مین ہے, وہ اس کو کنزیومر چاہیے یا اس کو کنزیومر کو سمجھانا چاہیے کہ تو میری ایپ یوز مت کر؟ اس کو تو اپنا بزنس دیکھنا ہے. اس نے دنیا سے کروڑوں اربوں ڈالر سمیٹ کے اپنے ملک کو امیر کیا. ہماری یوتھ کے پاس ہے کیا کرنے کو؟ ہماری یوتھ کے پاس اگر باپ کے پاس پیسہ ہے اور باپ نے گاڑی لے لی تو یوتھ کے پاس اچھے ٹائر بڑے لگوانے کے لیے ٹائم ہے بیچارے کے پاس. ڈیک بدلوا لے گا, گاڑی کو شاور دلوا لے گا, پالش والیش کروا لے گا, ایمپلیفائر لگوا لے گا, گھر میں ٹی وی آ گیا تو بڑا ٹی وی لگ گیا تو اس کے اندر گانے سن لے گا, دوستوں کو بتا دے گا میں نے بڑا ٹی وی لیا, بڑی گاڑی لی, بڑا بنگلہ لیا. یہ ایجادات کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کبھی آپ سے آ کے کہا کہ مجھے ایوارڈ دیجئے جی کہ میں نے آپ کو موبائل اور آئی فون بنا کے دے دیا, یا لائٹ بنا کے دے دی, یا سسٹم بنا کے. وہ کہتے ہیں ہم نے ایجاد کر کے دنیا کو مال بیچ کے ان کا پیسہ لا کر اپنے ملک کو خوشحال کرنا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ریاست میں ذمہ داری میں سب سے پہلے آتی ہے ماں. کیا آتی ہے؟ مرد کی زندگی میں 2 مائیں آتی ہیں. کتنی؟ 2. ایک عورت کی شکل میں 2 ماں آتی ہیں. اچھا, آپ بتائیں. سر ایک تو وہی ماں ہو گئی جو آپ جس نے پیدا کیا, بالکل, اور ایک وہ ماں جو اس کے بچوں کو پیدا کرتی ہے. 2 ماں. ہم نے اپنی ماں کو اور اپنے بچوں کی ماں کو اس قابل ہی نہیں کیا کہ وہ ان بچوں کی پرورش اس طرح سے کرے کہ وہ معاشرے کی ترقی میں بڑا ہو کر صدر, وزیر اعظم, انجینئر بن کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. ہم نے ماؤں کے ذہن میں یہ دے دیا کہ جب تیرے یہاں بچہ پیدا ہو تو تو نے اس کی یہاں پہ گال پکڑ کے یہ کہنا میرا بیٹا بینک کا مینیجر بنے گا. بینک کا مالک کیوں نہیں بنے گا؟ میرا بیٹا پائلٹ بنے گا. تیرا بیٹا جہاز کیوں نہیں بنائے گا بھائی؟ میرا بیٹا جو ہے کہیں اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرے گا. میرا بیٹا ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک کیوں نہیں بنے گا؟ تو جب بچپن سے تم نے اس کو جاب کی کریٹنگ دے دی اور اس ماں کی بھی تربیت تم نے یہ کر دی کہ جی آپ کو یہ بچوں کو بتانا ہے, تو پھر پاکستان میں صدر, وزیر اعظم, انجینئر جب ماں تربیت ہی نہیں کر پائے گی, پھر ماں کو اس کی حیثیت نہیں بتائی. جو ماں معاشرے میں مرد لاتی ہے وہ مرد معاشرے کے اندر عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے. پاکستان میں وہ یہ کہتا ہے عورت وہ کام ہی نہیں کر سکتی جو میں کر سکتا ہوں. تو دنیا میں عورتوں کے مد مقابل مردوں نے رہ کر ترقی کی. ہمارے یہاں پر کہتا ہے مرد کہ میں اکیلا ملک کو مطلب دن میں کام کروں اور رات کے اندر وقت کو ضائع کروں. پھر ہماری قوم 25 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگ پاکستان کی ترقی میں اپنا کام کر رہے ہیں؟ صحیح. آدھی انرجی ویسٹ تو آپ کے گھر سے نکلتے ہوئے ہو جاتی ہے. باتھ روم میں جاؤ تو پانی نہیں نلکے میں, استری کے قریب, آئرن کے قریب آؤ کپڑے پریس کرنے تو لائٹ نہیں, کھانا پکانے چولہے کے قریب جاؤ تو گیس نہیں, وہاں سے نیچے اترو تو ٹریفک جام, اپنی گاڑی نہیں ہے تو بس میں لٹک لٹک کے آفس جا رہے ہیں. آفس پہنچتے پہنچتے منزل تک اپنے کام کی پہنچتے پہنچتے اسکول کو یونیورسٹی آتے آتے آدھی انرجی تو ویسٹ ہو گئی. پھر آپ بچوں کو یہ تو بتائیں کہ تمہاری 50 سالہ زندگی میں تم کتنا وقت جیتے ہو, کتنا وقت رہتے ہو, کتنا وقت سوتے ہو. آپ مجھے کیلکولیشن بتائیں کہ ایک زندگی 50 سال کی ہو تو ہم کتنا وقت کام کے قابل رہتے ہیں. ایک آدمی کی زندگی میں ورک کے لیے کتنے گھنٹے آتے ہیں, کتنے سال آتے ہیں؟ ایوریج ڈے تو 9 گھنٹے میرے خیال ہے, 8 گھنٹے ہم لوگ. تو کتنے سال ہوئے ایک آدمی کی 50 سالہ زندگی میں؟ بہت نہیں ہوا نا سر. 50 سالہ زندگی میں آدھا ٹائم تو ہم سونے میں گزار دیتے ہیں, باقی کتنے بچے؟ آدھا ٹائم تو آپ کا جو ہے وہ 25 سال کے اندر 8-10 سال تو ہم ٹریفک جام میں اور بجلی کے چکروں میں, لائنوں میں, ہاسپٹلوں میں, مسئلے مسائل میں, اس میں رہ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس ٹوٹل زندگی میں 50 سال میں ملتے ہیں 10 سال ہیں. اب 10 سال میں ہم جب اپنی ذات کے لیے جینے لگ جائیں گے تو پھر معاشرے کی ترقی کیا ہوگی؟ تو بچوں کو یہ بتایا جائے, حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ جو زندگی میں تمہیں وقت ملتا ہے, یعنی آپ بچے پر تنقید تو کر رہے ہو, یوتھ پر تنقید تو کر رہے ہو, لیکن آپ نے یوتھ کو دیا کیا؟ 71 سال آپ نے مجھے کہا کہ کیمرے پر تصویر کھنچوانا حرام ہے. 71 سال بعد کہتے ہو کہ جی تصویر کھنچانا حلال ہے اور اپنا چینل کھول لو. تو 71 سال پہلے ہی مجھے بتا دیتے تو میں کیمرہ اپنا بنا لیتا موبائل کا. اب میں کیمرہ بنانے کے قابل رہا تو تا قیامت تک کیمرہ ان سے خریدوں گا. تو اب جب کیمرہ بنا نہیں سکتا, کیمرہ خریدنا ہی ہے, تو اب اس کیمرے سے مستفید کیسے ہونا ہے یہ تو بتاؤ ان کو. صحیح. آپ تنقید بڑا آسان ہے, میں یہ کہتا ہوں سب سے آسان کام اس دنیا میں تنقید ہے, جس میں نہ کچھ لینا ہے نہ دینا. بالکل ایسا. لیکن تعمیری گفتگو بھی کون کر رہا ہے؟ چلیں سالانہ کروڑوں اربوں ڈالر آپ دنیا میں, انسانی عقل نے 6 چیزیں بنائی سر, یہ یوتھ کے لیے میں بتا رہا ہوں. کتنی؟ یہ کتابوں میں نہیں ملیں گی. اور یہ جو عقل مند ہے نا, جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں, یہ چیزیں گوگل پہ نہیں ڈالتے, نہ کتابوں میں لکھتے ہیں. صحیح. اگر وہ گوگل پہ اور کتابوں میں لکھ دیں گے تو پھر پاکستان ترقی کر جائے گا. پاکستان ترقی کر گیا تو پھر پاکستان کے قدرتی وسائل اور پاکستان کا بچہ جو دنیا کے کام کا ہو جاتا ہے چھنی کے بعد, وہ اس کو کیسے لے کے جائیں گے؟ اور پاکستانی بچے نے ایجاد کر لی پروڈکٹ کو اور ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی تو ان کے مال کا کنزیومر کہاں رہے گا؟ یہ حقائق پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. بچوں کو حقائق تو بتاؤ
کہ تم نے سمندر میں تیراکی یعنی تیراکی سیکھ کے آپ نے کنارے تک پہنچنا ہے. بچے کو آپ نے تیراکی سکھائی نہیں اور بولا جی دے سمندر میں پھینکو تو اس نے تو بھائی مرنا ہی ہے نا, تو مرنے کا تو ڈر فیلئر ہی ہے نا. بالکل صحیح. تو آپ یہ کہیں کہ وہ مطلب اس فیلئر سے بھی نہ ڈرے, پہلے اسے تیراک تو بناؤ, صحیح, پہلے اسے اس قابل تو کرو. دنیا میں ایسے بھی تو ملک ہے جہاں پر بچہ 18 سال کا ہو جائے تو اس کو پھر آرمی کی ٹریننگ لازمی ہے. میں نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ مجھے کافر کہیں گے وہ ملکوں کا. لڑکا ہو یا لڑکی 3 سال کی ٹریننگ لازمی ہے. وہ ٹریننگ کیوں ہے؟ وہ کوئی جنگ تھوڑی کر رہے ہیں, وہ ٹریننگ اس لیے ہے کہ وہ بچہ جو یوتھ ہے یا نوجوان ہے وہ انٹرنلی طور پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ کل کو برا وقت ہے تو وہ اس چیز کو فیس کر سکے. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ تعمیری گفتگو, یعنی آپ نے کبھی غور کیا انسانی عقل نے کتنی چیزیں بنائی؟ میں 10 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں, مجھے 6 انسانی نام بتا دیں انسانی عقل نے جو 6 چیزیں بنائی ہیں, اور اس میں سے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی وسائل کے بغیر بنی ہو. صحیح. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ دنیاوی سامان, مذہبی سامان, آسائشی سامان, عیاشی کا سامان, دفاعی سامان اور میڈیکل کا سامان. یہ 6 پروڈکٹ انسانی عقل نے بنائے اور 6 کے 6 قدرتی وسائل سے بنائے, اور وہ 6 کے 6 قدرتی وسائل سے جو بننے والی چیزیں ہیں معدنیات ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. آپ کے ہاتھ کی گھڑی میں جو میٹل ہے یہ بغیر قدرتی وسائل کے بنا ہے. اس میں دھات, لوہا, سریات, تانبا, پیتل, یہ قدرتی وسائل ہے نا. یہ اس سے تخلیق پائی. کاغذ, کپڑا, لائٹ اس کے اندر بالکل موجود ہے. وہ قدرتی جو آپ کی معدنیات وسائل ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. آپ نے اپنے قدرتی وسائل سے یہ چیزیں کیوں نہیں بنائی؟ آپ کو بنانے کے قابل نہیں کیا گیا, اور انہوں نے آپ سے یہ خریدنا نہیں تھا. خریدتے تو پروڈکشن مہنگی ہوتی. انہوں نے آپ کے یہاں سے وہ لینے کے لیے ہمیں ذہنی مریض کر دیا. صحیح. ہمیں صرف پڑھایا. تو پڑھنے والی قومیں کمپیوٹر چلا سکتی ہیں, کمپیوٹر بنا نہیں سکتی. صحیح. اچھا ایاز بھائی, یہ جو آپ نے پوری گفتگو کی, یا آپ جو اتنے حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں, یا مطلب آپ تو بالکل ایسی بات کرتے ہیں نا کہ سرپرائز ہو جاتا ہے انسان اور شاکڈ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی فیکٹس ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے اور سوچنا چاہیے. ایاز بھائی, یہ جو اتنی انرجی ہے, یہ جو اتنا ایک ولولہ ہے, یہ جو اتنا پیشن ہے آپ میں, یہ کیا راز ہے؟ کہاں سے موٹیویشن ملتی ہے آپ کو؟ بھائی آپ کو بھی تو کوئی ٹینشن, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ایاز ہوتی والا تو مطلب بالکل ریلیکسڈ, اور ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک تاثر ایسا جانے لگ جاتا ہے کہ بھائی آپ تو بالکل ریلیکسڈ آدمی ہیں, آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, آپ بالکل, کیونکہ آپ جب بھی آتے ہیں پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک امیج کریٹ ہو جاتا ہے ایسا. ایاز بھائی, آپ کو جب آپ کہیں ٹوٹتے ہیں یا جب ارادے آپ کو تھوڑے سے کمزور دکھائی دیتے ہیں اپنے, مجھے نہیں لگتا ویسے ہوتے ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, تو کب آپ کیا ایسا کرتے ہیں, موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں خود کو؟ کوئی کیا مطلب کیا آپ کی ریمیڈی کیا ہے؟ میں جب ہر رات سوتا ہوں اور جب اگلے دن صبح اٹھتا ہوں تو میں ہر روز افسوس اور روتا ہوں. اچھا. رات کو سوتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں تو ہر روز افسوس اور روتا ہوں, کیونکہ میں جب بھی وطن کو دیکھتا ہوں تو میرے سونے سے لے کر اٹھنے تک میرا وطن پیچھے جا رہا ہے. پھر اٹھ کے میں یہ سوچتا ہوں میں اپنا کام تو کروں, میں سچ تو بولوں. مگر آپ اگر مجھے یہ کہتے یہاں پر آنے کے بعد یا فون پر کہ ایاز بھائی آپ نے اتنا کہنا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں, میں کبھی نہیں آتا. میں کوئی بکاؤ مال تھوڑی ہوں, میں کسی سے پیسے تھوڑی لے رہا ہوں. اگر میں کہیں کسی مقام پر 2 لوگوں تک بھی میرا میسج پہنچا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں بے وقوف ہوں, پاگل ہوں, میں کسی کام کا نہیں ہوں, میرے لفظوں میں کوئی طاقت نہیں ہے. جو مجھے پاگل کہہ رہا ہے وہ تو عقل مند ہے. اس کے ہوتے ہوئے پاکستان برباد کیوں ہے بھائی؟ اس کے ہوتے ہوئے. چلے میں بچوں سے, دیکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح 1940 مینار پاکستان, قرارداد پاکستان کے وقت لاکھوں کا مجمع, وہ قوم تھی. 1948 قائد اعظم محمد علی جناح زیارت سے واپسی, ماڑی پور روڈ, وزیر مینشن, وجہ موت ایمبولینس کا خراب ہونا. ڈالر تھا 1 روپیہ 75 پیسہ. کتنا؟ 1 روپیہ 75 پیسے کو 1 روپیہ کرنا آسان تھا, یا 170 روپے کو 1 روپیہ کرنا آسان ہوگا؟ تو ہم نے 1 روپیہ 75 پیسے سے ترقی کی جانب گامزن ہونے کی کوشش تو کی ہوگی نا. تو کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستانی قوم کو صاف پانی, صحت, صفائی, تعلیم, روزگار نہیں دیا؟ زکات دی, خیرات دی, لائن میں لگا کر بھکاری بڑھائے. زکات خیرات بڑھانے والا آج یہاں پر سماجی کارکن اور سوشل ورکر ہو گیا, لیکن صاف پانی, صحت, صفائی, تعلیم, روزگار نہیں دیا. اب میرا بچوں سے سوال کہ آپ لوگ تحقیق کر لیں, اس پر الگ 10 لاکھ روپے دوں گا. دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دے جہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت پانی کے لیے سبیل لگائی گئی اور نلکوں میں پانی آ گیا ہو. دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں پہ ٹوٹی سڑکیں اور اس ملک نے ترقی کی ہو. دنیا میں ایسا ملک بتائیں جہاں پر سمندر گندا آلودہ اور پینے والا پانی گندا ہو اور اس ملک نے ترقی کی ہو. دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دے جہاں پر یہ 5 بنیادی حقوق میں سے ریاست نے 1 بنیادی حقوق بھی نہ دیا اور ملک نے ترقی کیا ہو. یہ 5 بنیادی حقوق یہاں پر 5 نہیں دے رہے. دنیا میں کوئی ایک ملک ہوگا جہاں پر ایک نہیں ہوگا, لیکن وہاں بھی ترقی نہیں ہوگی. صاف پانی,
صحت, صفائی, تعلیم, نوٹ پڑھائی, تعلیم اور روزگار. یہ 5 بنیادی حقوق کے 5 بنیادی حقوق آپ کے پاس نہیں. صحیح. تو میں موٹیویٹ جب ہوتا ہوں, موٹیویٹ سے مراد یہ دل میں میرے درد ہوتا ہے. میرے پاس میرا, لیکن آپ سوچتے ہیں میں اپنے میرا صوبائی حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ سندھ حکومت کے انڈر بیٹھے ہوئے, صوبائی قومی اسمبلی کے ممبر کے انڈر بیٹھے ہیں. ڈیفنس جو ہے وہ ہمارا, میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ میرا صوبائی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سڑکیں انہوں نے نہیں بنانی, نالے انہوں نے نہیں بنانے, پانی انہوں نے نہیں دینا. میرا گولڈ کا بزنس ہے. مجھے کیا ضرورت ہے اس ملک کی غربت پر افسوس کرنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے ریاست کے اندر بچوں کو یہ بتانے کی کہ تمہیں جان بوجھ کے تباہ کیا گیا؟ صحیح. چنے تباہ ہو گئے, اب کیسے بچے گا پاکستان؟ تو یہی بچے تو بچائیں گے. تو ان کو تو میں بتاؤں کہ تم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. اگر ان کو بھی میں اپنے جیتے جی نہ بتا سکا اور خاموش تماشائی بن کے رہا تو آنے والے وقت میں میرے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ صحیح. جب 500 روپے کا ڈالر ہوگا, سونا 3 لاکھ روپے تولہ سونا ہوگا. جیسے آج آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, کاغذ پہ لکھ لیجئے گا. میں کوئی جوتشی نہیں ہوں, نہ میں کوئی علماء عالم ہوں. 200 روپے ڈالر پاکستان میں ہوگا اور 1.5 لاکھ روپے تولہ سونا ہوگا. یہ آپ نے ایک بار نا جنید بھائی کے شعبے میں کچھ کہا تھا اور ویسا ہوا. پچھلے سال میں نے کہا تھا, مجھے یاد ہے. جب 60,000 روپے تھا میں نے کہا تھا 80,000 روپے تولہ سونا ہوگا اور 150 روپے ڈالر ہوگا. سب پاگل کہتے تھے. تو میں پاگل ہوں بھائی, تم عقل مند ہو یار, تم بچا لو پاکستان. اچھا ایاز بھائی, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انفرادی طور پہ یا میں خود سے, ہر آدمی اپنی اگر ذمہ داری لے کے یار میں تو کچھ کنٹریبیوٹ کروں یا آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار دس کنٹری, اور وہ آپ بالکل اس طریقے سے پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ صبح اٹھتے ہیں ایک انرجی کے ساتھ اور پھر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں. ایاز بھائی, کون سی بری عادت ہے آپ کی؟ اب میں کچھ ایسے سوالات لے کے آ رہا ہوں. کون سی ایسی بری عادت ہے آپ میں جو موجود ہے اور جو جس سے آپ بھی بڑے تنگ ہیں, فیملی بھی چاہتی ہے کہ بھئی یہ عادت آپ کی چھٹ جانی چاہیے, اور ہلکا احباب میں بھی آپ سے جو ہے نا وہ بڑا وہ ہوتا ہے بھئی یہ والی عادت جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے؟ میری سچ بولنے کی. میری سب سے بری عادت میرا سچ ہے. اچھا. کہ میں عورتوں کے حقوق کی بات کروں تو مجھے فیمینسٹ کہتے ہیں. میں اگر بچوں کے حقوق کی بات کروں تو مجھے پاگل کہتے ہیں. میں اگر پاکستان کی ترقی کی بات کروں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ پاگل ہے. یہ مجھے یہ کہنا چاہیے پاکستان میں سیاحت یورپ سے بہتر ہے. مجھے یہ کہنا چاہیے امارات ایئر لائن سے زیادہ پروفٹ پی آئی اے نے کمایا. مجھے یہ کہنا چاہیے جاپان کی فاسٹسٹ ٹرین سے زیادہ فاسٹ ٹرین ہمارے پاکستان کی ٹرین ہے. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ $1 کے مقابلے 170 روپے ملتے ہیں, دینے پڑتے ہیں. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہم $1 دیتے ہیں پاکستانی تو $170 مجھے ملتے ہیں. صحیح. لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بس منہ بند کر سیٹ لے لے, اگر آنا ہے تو خاموش رہے گا, کچھ نہیں بولے گا, صرف فوٹو کھنچائے گا, اسٹیج پہ چڑھ کے اگلے دن سوشل میڈیا پہ لگائے گا, منہ بند کر کے رہے گا, تو ہو سکتا ہے صوبائی قومی اسمبلی کا ممبر بھی بن جائے. صحیح. اچھا, بڑا عجیب سا سوال پوچھ رہا ہوں, کیا ایاز موتی والا صاحب کو محبت ہوئی زندگی میں؟ سر محبت تو مجھے جانور سے بھی ہے. کانسیپٹ پہلے تو آپ یہ سوچ لیں کہ محبت نہیں, جانور والی محبت نہیں کہہ رہا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ عشق ہوا, عشق ہوا, چاہت ہوئی, عبادت ہوئی ہے. تم نے کبھی کسی کو ایاز میمن موتی والا کہا کہ میرا مسجد تو, میرا مندر تو, میرا گرجا تو, میرا سب کچھ تو؟ یہ کہنا سر. محبت تو مجھے سب سے, محبت تو آپ سے بھی ہے. 2 کانسیپٹ تو ہیں, محبت اور نفرت. ہم تو سڑک پہ چلتے ہوئے محبتیں ہی تو بھول گئے, جس کی وجہ سے نفرت نے اپنا سر بلند کر کے پاکستانی معاشرے میں فخر اور تکبر دے دیا. تو زندگی میں چاہت, میری محبت, میرا عشق, میری عبادت میری بیوی بن گئی. صحیح. یہ نہیں کہ وہ پیاری ہے, یہ نہیں کہ وہ مجھ سے شادی کر گئی. جہاں جہاں مجھے دکھ آیا, جہاں جہاں مجھے لگا کہ دنیا میں تنہا ہوں میں, تو وہ میرے ساتھ کھڑی رہی. واہ. مطلب ایک عورت ہوتی ہے نا, جب ایک آدمی اتنی تکلیف میں اپنی وجہ سے آ جاتا ہے سچ بول کے, صحیح, وہ آدمی کو عورت یہ سوچتی ہے یار کیا سر کا درد پال لیا ہے. میرے سوشل ایکٹیویٹی اتنی ہے کہ میں اس کو وقت نہیں دیتا, لیکن جب بھی دروازے پہ جاتا ہوں تو وہ مسکرا دیتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی میرا ساتھی اور میرا عشق ہے, میری چاہ. باقی محبت تو مجھے پوری قوم سے. اچھا, آپ اس بات سے کتنا سہمت ہیں یا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت جو محبت کرتی ہے وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ کرتی ہے, ایسا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں 2 طرح کی عورتیں. وہ پہلے تو عورتوں کو بھی ہمارے یہاں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. ایک لبرل سوچ آ گئی, ایک مذہبی سوچ آ گئی. لبرل والی جو ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے جی رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ میں شوہر سے پوچھوں نہیں اور شام میں دوستوں میں چلی جاؤں, پارٹیوں میں چلی جاؤں, یہ لبرل سوچ آ گئی. صحیح. ایک وہ ہوتی ہے جو برقع, اس سے جب آپ پوچھو تو بولتی ہے میں اپنی جنت کے لیے کر رہی ہوں. دونوں عورتیں اپنے اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہیں, جبکہ دنیا میں عورت ہوتی ہی ایک ہے, اور وہ اپنے معاشرے کے اندر معاشرے کی ترقی کے لیے پرورش یعنی تربیت دینے کے بعد جب وقت ملتا ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ کرتی ہے. کوئی انٹرٹینمنٹ کرتی ہے, کوئی عبادت میں چلے جاتے ہیں. لیکن معاشرے کی ترقی میں پاکستان کا عورت کا کردار آج تک مجھے نظر نہیں آیا, کیونکہ اس عورت کو اس قابل بنایا نہیں گیا. یا تو اس کو معاشرہ بناتا ہے, یعنی معاشرے نے آپ کو اس قابل کیا, آپ نے عورت کو اس قابل کیا, اور عورت نے بچے کی پرورش کو اس قابل کیا کہ وہ اس معاشرے کی ترقی کا کردار بنے. عورت
ایک سوچ وہ والی ہے جو مرد کے ساتھ اپنی زندگی کو ہر حال میں گزارنے پر قائم و دائم رہتی ہے, تو وہ تو مرد کے مقابلے. صحیح. غصہ کس بات پہ آتا ہے ایاز بھائی آپ کو؟ سر غصہ ہر روز پاکستان کی غربت جان بوجھ کے بڑھانے پر. اس کے علاوہ کس بات پہ آتا ہے گھر میں؟ اس کے علاوہ گھر میں مجھے غصہ جو کس بات پہ خفا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات حقیقت بتا رہا ہوں آن ٹی وی. مجھے گھر میں غصہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, کیونکہ میں اپنے گھر میں جب جاتا ہوں تو میں ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں دے پا رہا کہ میں غصہ کروں. اور میری بیوی شکر الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں. تو گھر والے شکایت نہیں کرتے ٹائم نہیں دے رہے کام میں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ پھر بھی دروازے پر کھڑی رہتی ہے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنے کو, لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ اندر سے یہ جو ہے کہیں نہ کہیں گلہ کر رہی ہوگی کہ مجھے میرے وہ جو وقت, میری بیوی کو آپ یہ کہیں جا کر کے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر اتنے کروڑ روپے رکھ دیے ہیں, تو بولے کہ اچھا آپ اس سے کہیں یہ ATM کارڈ لیں ذرا 20,000 روپے اکاؤنٹ سے نکال دیں. بولے مجھے نہیں آتا. تو بولے آپ کو چاہیے کیا؟ تو بولے کہ میرا شوہر. تو اس خلاص نا یار, اس معاملے میں تو میں خوش نصیب رہا نا. بالکل صحیح بات. ورنہ میرے جیسے آدمی کے ساتھ یعنی جب میں بات شروع کرتا ہوں تو آپ مجھے اگر 3 دن تک یعنی گینیز آف دی ورلڈ ریکارڈ والوں کو لیا ہے, تو اگر میں بولنا شروع کروں تو دنیا میں جس نے فاسٹیڈ اور زیادہ بولا ہوگا اس سے تیز میں بول کے آگے نکل جاؤں. اور بہت اچھا بولا ہے. تو میری بات کو میں یہ کہتا ہوں, اگر مجھے کہیں کسی مقام پر بلایا جائے تو مجھے ناک کی سیر میں نہ لگایا جائے کہ آپ کو ایک ہی بات کرنی ہے. یار میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں اور مجھے 5 منٹ ملے ہیں تو 5 منٹ میں تو میرا کام ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا. صحیح بات ہے. میں صحت پہ بھی بات کروں گا, صفائی پہ بھی بات کروں گا, تعلیم پہ بھی بات کروں گا, روزگار پہ بھی بات کروں گا, نظام پہ بھی بات کروں گا, سسٹم پہ بھی بات کروں گا, عدل پہ بھی بات کروں گا, ترقی پہ بھی بات کروں گا. تو یہ تمام چیزیں میں بتاؤں گا تو ایک بچہ موٹیویٹ ہوگا نا. میں اسے ایک چیز بتا دوں اور دوسری چیز کا اس کو علم ہی نہ ہو. ایاز بھائی آپ کے بارے میں لوگوں کو آپ کو کیا لگتا ہے کیا غلط فہمی ہے؟ میرے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے ویسا ہے نہیں. کیوں کہ ہمارے یہاں پر مذہب کے نام پر, سیاست کے نام پر, محلوں کے نام پر, چودراہٹ کے نام پر لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا. اور جب آپ کو تقسیم کر دیا گیا تو 1940 والی پوزیشن رہی نہیں. آج ہر آدمی الگ الگ جھنڈے تلے, الگ الگ چودراہٹ کے تلے, الگ الگ کمیونٹی کے تقسیم ہو گیا, جسے ہم قبائل کہتے ہیں. میرے رسول نے آخری خطبے میں یہ کہا تھا کہ گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, بڑے کو غریب پر, امیر کو غریب پر, کوئی فوقیت اور سبقت حاصل نہیں. انہوں نے سب کو ایک کر دیا, وہ ہو گئی قوم. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر کسی قبائل نے ترقی کی ہو. ہم قبیلوں میں تقسیم ہو گئے. آپ نے مجھے پیار کر کے بلوایا, تنقید کر کے؟ آپ نے میری بات سنی, مجھے جانا. اسی طرح سے یہ میں نہیں کہتا کہ مجھے سب میرے 2.6 ملین فالوورز ہیں سوشل میڈیا پر. میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے 100 لوگوں میں کتنوں نے برا کہا. لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے یار آپ کو تو 80 لوگوں نے برا کہا, 20 لوگوں نے اچھا کہا, تو وہ کہے گا یار یہ مسئلہ خراب ہے, اب میں تبدیل ہو جاتا ہوں. میں یہ ڈھونڈتا ہوں کہ کیا 100 لوگوں میں کسی ایک نے بھی مجھے اچھا کہا؟ اگر ایک نے بھی مجھے اچھا کہا تو میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. صحیح. یار ایک ہے سمجھنے والا, یہ ایک ہی تو مجھے چاہیے, یہ ایک ہی تو میرا صدر ہے, یہ ایک ہی تو میرا وزیر اعظم ہے, یہ ایک ہی تو میرے ملک کی تقدیر سنبھالنے والا ہے. تو میں چپ نہیں رہتا. صحیح. تو میں لوگوں کی تنقید سنتا ہوں, لیکن تنقید اس لیے سنتا ہوں کہ انہیں شعور نہیں. صحیح ہے. دنیا میں پاگل کی اوسط عمر آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 80 سال. کتنی؟ وہ کھانا بھی کھاتا ہے, وہ کپڑے بھی پہنتا ہے, وہ بات بھی کرتا ہے. اس میں کمی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ اپنے بنیادی حقوق نہیں مانتا. اگر آپ اس کی جائیداد پر قبضہ بھی کر لو تو وہ آپ سے بولتا نہیں کہ میری جائیداد آپ نے کیوں قبضہ کی. تو پاکستان میں ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں, ہم زندہ بھی ہیں, ہم چل بھی رہے ہیں, ہم پھر بھی رہے, لیکن ہم ٹریفک جام میں جان بوجھ کے کروڑوں اربوں ڈالر پاکستانی قوم کے ٹریفک جام میں صرف پیٹرول کی مد میں اور ڈیزل کی مد میں انٹرنیشنل مافیا کو بزنس ہے. کھڑی گاڑی سے پاکستانی قوم کا وقت کا ضیاع ہے. دھوئیں سے بیماروں کے میڈیکل مافیا کو ایک کسٹمر مل جاتا ہے. میری یوتھ اگر سڑک کے اوپر ٹریفک جام میں جاتے جاتے اپنی کلاس روم میں آدھی تھک جائے گی تو وہ پڑے گی کیا؟ تو جب وہ پڑے گی نہیں تو پھر پاکستان ترقی کرے گا. میں تو سیدھی تو بات سمجھا رہا ہوں بھائی. اگر کسی کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی. ایاز موتی والا کی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو ادھوری رہ گئی ہے, جو انہیں کرنی ہے ابھی, یا سب کچھ حاصل کر لیا؟ انفرادی طور پر اللہ کا شکر ہے میری اوقات سے زیادہ ہے. انفرادی طور پر, معاشرتی طور پر, نیشن کے طور پر, ایز اے نیشن, ایز اے ملک, میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکا. میں زیرو ہوں. صحیح. کیونکہ مجھے بہت ایوارڈ ملے, لیکن جب مجھے ایوارڈ ملے اگلے دن میرا پاکستان غریب ہوا. پاکستان میں مجھے ایوارڈ دیا ہی گیا پاکستان کی غربت پر خاموش تماشائی بن کر, صرف پاکستان کی غربت پر سیے کا نعرہ لگانے پر. چائنا سے ایوارڈ منگائے, سالانہ کروڑوں اربوں ڈالر کے ایوارڈ اور پینا فلیکس.
ہم نے ایوارڈ سیرمنی کے نام پر ان کو امیر کر کے پاکستانی قوم کو پیچھا کیا. رائٹ. تو میں یہ سیدھی بات کرتا ہوں. ایاز بھائی سیکنڈ لاسٹ سوال آپ سے ہے میرا، وہ یہ کہ زندگی کیا سمجھ آئی ہے اب تک، کیا ہے زندگی آپ کی؟ زندگی یہ سمجھ آئی کہ اگر میں پاکستان میں پیدا ہو گیا تو شاید میرا مقدر یہاں پیدا ہونا تھا، لیکن خاموش تماشائی بن کر اپنے وطن کی غربت پر میرا سچ نہ بولنا، اگر میں خاموش رہ گیا تو یہ میرے لیے افسوس رہے گا. تو بس یہی چاہوں گا کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان خوشحال ہو. میری یوتھ، میرے طلبہ، میری طالبات، اور سب سے اس میں جو اہم کردار ہے، اگر کسی اور سے آپ پوچھیں تو اہم کردار بولیں گے مرد کا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اہم کردار ایک عورت کا ہے، ایک بیٹی کا ہے. اور اس بیٹی کو اگر آپ برقع پہنا کر پردے کے پیچھے ڈال دو گے، میں کہتا ہوں برقع پہنے، پردہ کرے، لیکن پردہ کر کر بھی پاکستان کو ترقی دلائے، نہ کہ پردہ کر کر آپ اس کو دیوار کے پیچھے ڈال دیں. جب دیوار کے پیچھے آپ اس کو لگا دیں گے، جب اسے یہی نہیں پتا ہوگا کہ مریخ کیا ہے، چاند کیا ہے، مریخ پر لوگ کس طرح پہنچ رہے ہیں، دنیاوی دینی ترقی لوگ کیسے کر رہے ہیں، تو وہ اپنے بچے کی پرورش ترقیاتی کیسے کرے گی. تو ہمارے معاشرے میں ایک ماں کا اور ایک بہن کا، اور میں آپ کو آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں ایک عجیب ذہنیت مردوں میں دے دی گئی. پاکستان میں مردانگی بیسک ظلم کا نام ہے. پاکستان میں مردانگی عورت کو 2 منٹ اگر پانی لیٹ لیا ہے تو گالی دینے کا نام ہے اور جوتا مارنے کا نام ہے. پاکستان میں مردانگی تکبر کا نام ہے. پاکستان میں مردانگی سڑک پر چلتے ہوئے کسی کو تھپڑ مار کے اپنی ذات پر فخر اور مسکرانے کا نام ہے. سب الٹا ہے. اگر ظلم کا نام مردانگی ہے تو پھر فرعون و یزید سے بڑا کوئی مرد نہیں تھا. ایاز بھائی کیا مردانگی آپ سن بھی لیں، مردانگی ہے کیا؟ مردانگی عاجزی کا نام ہے. بالکل صحیح. مردانگی انکساری کا نام ہے. مردانی جھک کے میرے مرنے کے بعد آپ مجھے یاد رکھو، مردانگی ہے. مردانگی عورتوں کے حقوق دینے کا نام ہے. مردانگی معاشرے میں ترقی کرنے، اور مردانگی مسکرا کر 2 اچھے بول بولنے کا نام ہے. تو جس دن ہم یہ چیز سیکھ جائیں گے اور مرد نے عورت کو اس کے حقوق دینا شروع کر دیے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا 20 سال، کتنے 20 سال 10 سال کی 2 جنریشن، 10 سال کی 2 جنریشن کو آپ 5 بنیادی حقوق، صاف پانی، صحت، صفائی، تعلیم، روزگار دے دو تو یقین جانیے ہمارے پاکستان کا جھنڈا مریخ پر تو نہیں لیکن کم از کم چاند پر ضرور لہرائے گا. صحیح. 5 بنیادی حقوق. تو اس کے لیے آپ بھی آواز. ایاز بھائی کیا پیغام دیں گے آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، چاہنے والوں کو؟ دیکھیں، میں پیغام پاکستانی قوم کو یہی دوں گا کہ میری اگر آپ بات سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرے 2000 لفظوں میں 1999 لفظ غلط ہوں گے، ایک لفظ تو اچھا ہوگا. تو وہ ایک لفظ کو آپ لے کر کے اپنی زندگی میں کہاں آگے اس کو بڑھا سکتے ہیں، پیغام بڑھا سکتے ہیں، میسج بڑھا سکتے ہیں، وہ بڑھائیں. دیکھیں جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا روپیہ مزید دباؤ میں آئے گا، تو میں کوئی بابا نہیں ہوں، کوئی جوش، لیکن میں جب پاکستان کے حقائق دیکھتا ہوں، میں ایکسپورٹ کو دیکھتا ہوں، میں امپورٹ کو دیکھتا ہوں، میں حالات کو دیکھتا ہوں، میں لوگوں کی غربت کو دیکھتا ہوں، تو میں پھر جب تجزیہ کیلکولیشن کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جی پاکستان میں آنے والے وقت میں بھی تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف قیامت تک رہے ممکن نہیں ہے. یہ تکلیف میں ہماری یوتھ، ہماری بچیاں، ہمارے بچے آگے بڑھ کے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں. یہ ریاست، یہ سسٹم ان بچوں کو سیاست میں لائے. جو قومیں سیاست سے منہ موڑ لیتی ہیں ان سے کمتر حکمران ان پہ راج کرتے ہیں. جو قومیں سیاست میں اپنی یوتھ کو آگے لاتی ہیں وہ قومیں اپنے معاشرے کو ترقی دلاتی ہیں. کاروبار کیجئے، پڑھیے، لکھیے، لیکن ساتھ علم حاصل کیجئے. اور علم ایجاد کا نام ہے. علم سے ایجاد ہوتی ہے، اور جو قومیں ایجاد کرتی ہیں وہ اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے دنیا کو مال بیچ کر ان کو ایکسپورٹ کر کر اپنے ملک کو ترقی دیتی ہیں. پاکستان میں ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹ زیادہ ہے. جب آپ کا ایکسپورٹ زیادہ، جس دن آپ کا ایکسپورٹ زیادہ ہو جائے گا، امپورٹ کم ہو جائے گا، اس دن پاکستان ترقی کر جائے گا. پھر آپ کے پاس دنیاوی خطے کے اعتبار سے یہ بھی آپ کے علم میں لاتا چلوں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے. مجھے کسی نے کہا سیاست دانوں نے کرپشن کے لیے پاکستان کو برباد. میں نے کہا پاکستان میں ایسا کوئی سیاست دان اتنا ٹیلنٹڈ ہی نہیں ہے جو اتنا نپے تلے انداز سے کہ نہ ہم مرتے نہ جیتے پاکستان کو کرپشن کے لیے برباد کرتا. پاکستان کو ترقی دلانا آسان تھا. میرا سمندر، میرا دریا، میرا نظام، میرے 4 موسم، میری معدنیات، میرے بلوچستان کے پہاڑ، میرا زرخیز زمین، اتنے قدرتی وسائل کے باوجود. تو یہ قدرتی وسائل اگر میری یوتھ، میرے بچوں کے ہاتھ میں دے دو اور 20 سال میں خوشحال پاکستان لے لو، بس خلاص. ایاز بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. اور میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایاز بھائی کی جو باتیں سنی ہیں ان پہ آپ ضرور ان کو سمجھیں گے، اور ہم سب کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہ پیار کا میسج ہمیں دینا ہے، محبت کا میسج ہمیں دینا ہے، آگاہی لوگوں کو ہمیں فراہم کرنی ہے. اور ہمیں اپنی پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے لیے بھی دعا کریں، لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ امید لگائیں انشاءاللہ
کہ ہمارا ملک مزید ترقی کرے، ہمارے ادارے اور مستحکم ہوں اور مضبوط ہوں، اور پاکستان میں مزید پازیٹیوٹی آئے، اور ہمارے جتنی فورسز، جتنے ادارے کام کر رہے ہیں، ان کو مزید ترقی، کامیابی ملے، اور مزید پازیٹیوٹی کی طرف ہمارے تمام ادارے، ہمارے لوگ اور ہمارا ملک جائے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، ٹیک کیئر۔